پھر موت سے گھبراتے نہیں، انہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا، پھر موت کا لفظ کوئی بندہ سنا کے انہیں بلیک میل نہیں کر سکتا، وہ بندے طاقتور ہو جاتے ہیں، باہمت ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک احد والے دن ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، تو کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، حضور اگر میں آج شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو محبوب فرمانے لگے، میرا رب اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بندے نے کیا کیا، اس نے نا کھجور جتنی کھا لی تھی کھا لی، باقی نکال دی منہ سے، تلوار لی، میدان میں گئے، شہید ہو گئے۔ سبق ہمیں کیا دیا؟ کہنے لگے جب مرتے ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا، پھر کھجور کھاتے کھاتے رہنے والی دیر بھی کیوں کرنی ہے؟ پھر چھوڑو، جنت میں جا کے اللہ کے دیے ہوئے انعام کھائیں گے۔ کھجور کھانے کی بھی دیر برداشت نہیں کی۔ یہ آخرت کا اجر، آخرت میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور بندے کو طاقتور کر دیتا۔ وہ بزدل، اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام میں زندگی، پھر صبح دوام میں زندگی۔ اور حضرت بلے شاہ بھی بول پڑے، وہ کہنے لگے عرش فرشتے بانگاں ملیاں مکے پہ گیا شور، بلے شاہ ایسا نہیں مرنا، یہ تے مر گیا ہی کوئی اور، یہ تو کسی اور۔ پھر ایک اور درویش بولے، وہ کہنے لگے وارث شاہ او کدو مردے، وارث شاہ او کدو مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں انعام پاتے ہیں، ایک پل ہے موت، اس پل سے گزرتے ہیں، پھر رب کا فضل انہیں ملتا ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، یہ جب بہت ٹینشن بن گئی نا، ڈپریشن بہت بڑھ گیا، کووڈ-19 کے دن تھے، کرونا کے، تو مجھے ایک سرکاری ادارے میں بلایا گیا جہاں اس عملے کو میں نے گفتگو کرنی تھی، اس عملے سے جو مریضوں کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگے مجھے وہاں کے جو ہیڈ تھے، کہنے لگے پیر صاحب بڑا ڈپریشن بڑا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، وقتی طور پہ خوف بھی بڑا تھا۔ تو میں نے ایک صاحب سے وہاں کہا کہ اتنا خوف کس بات کا؟ کہنے لگے جی مجھے تو زیادہ ہجوم آ جائے تو میرا سانس نہیں نکلتا، تو قبر میں تو کھڑکی کوئی نہیں، تو تصور سوچ سوچ کے میں ڈرتا ہوں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ماں کے پیٹ میں جو رب آکسیجن دیتا ہے وہ قبر میں بھی دے گا۔ تو انہوں نے آپ کی طرح سبحان اللہ نہیں کی، کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب تھے نا، سیانے بندے کو سمجھانا بھی کافی سیانے بندے کا کام ہے، وہ زیادہ سیانے تھے۔ دیکھیں نا، سوتے کو جگانا تو کام ہے، اور اگر جاگتے کو جگانا